Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our mega transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Jo Jagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. जनाब कल एक मैच होता है और हमने देखा किस तरीके से एक हाई स्कोरिंग मैच इंडिया कैसे डिफेंड कर लेता है. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक मैच तो होगा जो बहुत हाई स्कोरिंग होगा, एंड वी एक्चुअली एंजॉयड द मैच यस्टरडे. बट हम बात करें, कुछ दिन बाकी हैं, हम डिस्कशन करते रहेंगे इंडिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम जब बात करते हैं उसमें बहुत चेंजेस हैं. हम जानते हैं कि इंक्लूजन हुई है सरफराज अहमद की, मिसबाह-उल हक की सिलेक्शन कमेटी के अंदर. इसके हवाले से बहुत सारी खबरें अभी भी सरगर्म है, हर एक की अपनी कोई ओपिनियन है, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. लेकिन साथ साथ हम जब बात करते हैं 11, 13, 15 मार्च को बांग्लादेश की जो ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ होगा उसकी भी स्क्वाड सामने आ चुकी है. सो उस पर भी हम डिबेट को ओपन करेंगे. विद मी इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफाज करीम. बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप के बाद अगर हम देखें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ का चैलेंज है और इस हवाले से आपको पता स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है. शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे. इसमें कुछ 6 चेहरे शामिल किए गए हैं. ख़ास तौर पर अब्दुल समद, मा सदाकत, गाजी गौरी, साद मसूद और शामिल हुसैन की हम बात करेंगे. और शामिल वो हैं जिन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आपको पता क़यादत कर चुके हैं पाकिस्तान शाहीन्स की. लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहुत तूफ़ान आया हुआ है और वो बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम को T20 की परफॉर्मेंस पर आप क्यों आपने ओडीआई से उनको निकाल दिया गया है. तो इस पर बात करेंगे. स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट. आप दोनों को वेलकम कहते हैं जी. थैंक यू. आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं. सोशल मीडिया पर एक तासुर दिया जा रहा है कि जानबूझकर T20 के बाद ओडीआई के दरवाजे बाबर आजम के लिए बंद किए जा रहे हैं. क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, बात यह है कि सिलेक्शन होती है करंट फॉर्म के ऊपर. अगर करंट फॉर्म उनकी इतनी अच्छी नहीं है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो ये समझ रहा है कि इनको रेस्ट चाहिए और इनको थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है फीचर करना लाजमी है, तो आई थिंक उसमें कोई मुज़ायका नहीं है. और उसमें देखें, बात यह है कि पहले वर्ल्ड कप T20 में आप उसको बाहर बिठाने की कोशिश कर रहे थे. वावेला मचा हुआ था कि ये क्यों खेल रहा है, इसका नंबर ये क्यों है, ये डिज़र्व नहीं करता, ये वो. जैसे वो बाहर हुआ है तो अब लोगों ने अपनी ओपिनियन चेंज कर लिया. देखिए, बात यह है कि करंट फॉर्म के ऊपर होता है. प्लस आपके पास एक ये बहुत बड़ा मौका है कि आप एक बांग्लादेश की सीरीज़ है, वहाँ पे जो आप इतना इन्वेस्ट करते आ रहे हैं नए प्लेयर्स के ऊपर, स्पेशली जो आपके अंडर 19 पाकिस्तान की A टीम में आपने प्लेयर्स के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की. और आपने दूसरी इन्वेस्टमेंट ये की कि आपने जो कोचिंग पैनल उनके साथ लगाया हुआ, मेंटर्स लगाया हुआ है, वो भी आपको एक जो क्लियर पिक्चर देगी कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है. नए लड़कों को आपने लॉन्च किया है, उसमें आपको अपनी जो जिस तरह क्रिकेट चल रही है ना उसका आपको मैयर आ जाएगा और उसके बाद आपको बेहतर डिसीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. अच्छा सलमान, आई डेफिनेटली कंटिन्यू टू व्हाट आमिर सेड. उनकी अपनी ओपिनियन है कि जो करंट फॉर्म है दैट रियली मैटर्स. बट देन सलमान अली आगा की जो करंट फॉर्म हमने देखी है हर एतबार से वो हमारे सामने, ठीक है ओडीआई में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी, बट कमिंग बैक टू व्हाट ही सेड, द करंट फॉर्म मैटर्स एंड व्हाट इज ही डूइंग इन द स्क्वाड. Well, you've told the question and the answer both. Yeah, but what do you think? अगर फॉर्म इम्पोर्टेंट है, which actually is, तो फिर आगा क्या कर रहे हैं टीम के अंदर? So this is again something for the selectors to answer. वो खुद ही इस तरह की डाउटफुल चीज़ें कह लें, फुल टॉसें कराते हैं कि उन्हें कोई चौके मारे कोई छक्के मारे. Because you can't have two types of different logics, opposite logics. कि एक बंदे को आप कह रहे हैं कि यार अगर आगा जो है वो वनडे क्रिकेट में उसने अच्छा किया हुआ है तो T20 से बाहर चलो हो जाए तो फाइन. तो सेम गोज़ फॉर साइम अयूब, ठीक है. बल्कि इफ़ एनीथिंग तो वो आपको उतना ही वो बॉलर है, कम बॉलर नहीं. आगा तो फिर सिर्फ लेफ्टीज़ को बॉलिंग करता है, वो तो दोनों को कर लेता है और प्रॉब्ली फील्डर दोनों ही अच्छे हैं. सो आई थिंक ये इस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड आई एम ऑल फॉर यंगस्टर्स, बट यंगस्टर्स हु हैव परफॉर्म्ड, ठीक है ना. अब इसमें 1-2 प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है, एक प्लेयर स्पेशली है जिसके 3 लिस्ट मैच है और एक विकेट है उसकी, वो लेग स्पिनर बैट्समैन है और बैट्समैन में भी उसका 44 हाईएस्ट है 3 मैचों में. सो आई थिंक जब आप एक इस तरह की सिलेक्शन करते हैं वाइल्ड कार्ड की, तो देन इट ओपन्स द डोर्स फॉर पीपल टू टॉक अ लॉट मोर जो अदरवाइज दे शुड. इसी चक्कर में जो बाकी 3-4 जो सही अच्छी सिलेक्शंस की हैं उन पर कोई बात नहीं करेगा
کیونکہ جو آپ نے اچھا کام کیا ہوتا ہے نا وہ تو انٹرسٹ نہیں کرتا لوگوں کو. شامل حسین از اے گڈ سلیکشن, ٹھیک ہے. جو آپ کا ماں صداقت ہے, ہی از بین کنسسٹنٹلی ڈوئنگ ویل, چاہے وہ لسٹ اے ہو, ٹرافی ہو, T20 کرکٹ ہو, ایمرجنگ کپ ہو, ہر جگہ اس نے پرفارم کیا. تو وہ ان کا کوئی نام نہیں لے گا. بٹ ونس آپ وہ ایسا کر لیں جہاں پر کسی کو موقع مل جائے تو پھر وہاں پر بات ہوگی, اور وہ ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ اٹ از ٹو ارلی. اب کسی کو کھلا دے, بنگلہ دیش ایسی کنڈیشن ہے, کوئی بھی جو اسپن جگہ پہ کر سکتا ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے وہاں پہ. تو دے شوڈ ہیو گون ود somebody who's been performing, who's been part of your domestic seasons for long enough. لیکن اس میں سلمان ایک چیز ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اب آپ نے اس پلیئر کے اوپر جن کے آپ نے نام لیا ہے انویسٹ کیا ہوا ہے نا. آپ ان کو نہیں, آپ ان کو انڈر 19 بھی کھلایا, اب کسی نہ کسی کی جگہ تو کھلایا ہوگا نا. کس کو؟ ساتھ کو یا کسی کو. اب ان کا امتحان ہوگا جب یہ لڑکے آ کے پرفارم کریں گے تو پھر سارے کہیں گے ہاں ان کی آئی اچھی تھی. اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سلیکشن ڈاؤٹ فل تھی, اور اس کے بعد جو انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور جس کی جگہ اس بندے کو پریفر کیا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اٹس اے ہیوج اپرچونٹی کہ سب کو پتہ لگے گا کہ جو انہوں نے دیکھیں خرابی کہاں پہ ہے. خرابی جب آپ جونیئر لیول کے اوپر سلیکشن کرتے ہو اور غلط سلیکشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر جب آپ نے نیچے لیول سے انڈر 16 کھلایا, انڈر 19 کھلایا, 18 کھلایا, ایک پروسیس میں ڈال دیا نا آپ نے, ٹھیک ہے. اگر وہ غلط بندہ ہے اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا نیچے, تو یہ ایکسپوز ہوگا نا. آئی تھنک اٹس اے گولڈن اپرچونٹی کہ آپ کو یہ پتہ لگے گا یہ جونیئر سلیکٹرز کیا کرتے رہے, اور اس کے بعد جو مین سلیکشن کمیٹی اس کو لے کے آئی ہے ان کی آئی کیا ہے, ان کا کیلیبر کیا ہے ٹو سلیکٹ اے پاکستانی ٹیم. پر جہاں آپ نے بات کی تھی, میں آپ کی پہلے ہی سوال سے آؤں گی, یو ہیونٹ really given your feedback on Salman Ali Agha's being in the playing لیکن وہ سلمان نے جواب دے دیا نا. بات یہ ہے کہ بات سمپل سی ہے کہ خود آپ جو ہے وہ پسٹل لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ لیٹس فائر ایٹ اس. آپ نے اکراس دا بورڈ پھر سب کے لیے وہی میئر رکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر آپ سلمان علی آغا کو پریفر کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے, کرنٹ فارم ان کی اتنی زبردست نہیں ہے. اگر آپ ان کو ریسٹ کرا رہے ہیں تو پھر ان کا بھی بنتا تھا. لیکن یہ تو ایک پنڈورا باکس ہے. میں اس کو پنڈورا باکس کو اسی لیے کنکلوڈ اس چیز میں کر رہا ہوں کہ یہ میئر ہوگا بہت بڑا کہ آپ کی کرکٹ کو کس طرح چلایا جا رہا ہے. اگر بٹ صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ ایک لسٹ میں وکٹ لی ہوئی ہے انہوں نے, شین وارن ہے وہ, از اٹ دا بیسٹ نیکسٹ تھنگ ان پاکستان اویلیبل, ٹھیک ہے. یہ سب کو پتہ لگے گا نا کہ آپ کی جونیئر کرکٹ میں سلیکشن کا پروسیس کیا ہوتا رہا ہے. اس کے بعد جب آپ اپنی ریجنز اور دوسری جگہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کتنا میرٹ جو ہے اس کو جو ہے ایڈہیر کیا جا رہا ہے. دیکھیں ٹیلنٹ ہے, جس بچے کی میں نے بات کی ٹیلنٹ ہے, بٹ alone that is not an enough testimony. جب آپ کا پورا سسٹم ہے, جو یہ پہلے بھی ہوتا تھا, عمران بھائی نے بہت سارے پلیئر سلیکٹ کیے جو ڈومیسٹک ہی نہیں کھیلے ہوتے تھے, ایک میچ کھیلے ہوتے تھے پیورلی آن دا بیسس آف ٹیلنٹ. بٹ سلمان وہ میرا خیال ہے نہیں, اس کے اوپر کتنے بولر تھے, عاقب بھائی بھی ایک آدھا میچ کھیلا ہوا تھا, باقی تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی اگر آپ وقار کی بھی بات کرو, ہی پلیڈ کوائٹ اے فیو ڈومیسٹک سیزنز, فرسٹ کلاس کے سیزن, انزی نے سیزن کھیلے ہوئے تھے. اٹس جسٹ ہیئر سے اس وقت ایک آدھا ایکسیپشن ہو گیا تھا, لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی سسٹم کے باہر سے آ جائے گا. لیکن چلیں اب تو سارا کچھ سب کے سامنے ہے, اب تو ساری کرکٹ ہو رہی ہے. جو اس کا سیمپل سائز ہے وہ بھی T20 کرکٹ کا ہے. جو ایمرجنگ کپ آپ جیتے ہیں وہ T20 تھا, جو ابھی ایک ہی سیریز ہوئی ہے, ایک میچ ون ڈے ہوا, آپ 10 وکٹوں سے آ رہے ہیں. جو 3 T20 ہوئے ہیں آپ تینوں آ رہے ہیں میچ. تو اس کے باوجود جو ہے یو ڈونٹ ہیو سم تھنگ ٹو ٹیل. اب تو یہ ہے نا, آپ کو چل گیا تو یہ آئی بڑی اچھی ہے, تو جنہوں نے کیا ہوا ڈومیسٹک میں وہ کس سے جا کے بات کریں, ٹھیک ہے, وہ کیا کریں, ٹھیک ہے. بٹ اب اس پہ جتنی مرضی بات کر لیں, اٹس ناٹ گڈ بیکاز ینگسٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یو وانٹ ٹو وش دیم ویل, بٹ دین اٹس سم تھنگ. آئی تھنک کہ یہ جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے نا تو یہ اناؤنس ہونی چاہیے جیسے پراپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اینڈ دیر کویسچننگ اینڈ ریزننگ شوڈ بی ڈن اوور دیئر, تاکہ جب آپ صرف پریس ریلیز میں جا کے ٹیمیں اناؤنس کرتے ہیں نا, پھر یہ
کام شروع ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی اوپینین دینا شروع ہوتا ہے, بیکاز نو بڈی از ہرڈ فرام دی اناؤنسر, فرام دی سلیکٹر کہ کوئی کیوں آیا. پہلے جب ٹیم اناؤنس ہوتی تھی تو اگر کسی بندے کے اوپر کوئی کویسچن مارک ہے تو سلیکٹرز یوز ٹو ٹیل کہ جی میں نے یہ چیز, یہ خاصیت ہے, یہ کنڈیشنز ہیں, یہ اپوزیشن ہے, یا اس وجہ سے اس بندے کو میں نے پریفر کیا ہے. حالانکہ اس طرح کے 2-3 اور بھی تھے لیکن میں نے یہ آپشن لیا. تو آپ کسی چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں. بٹ وین اٹس جسٹ اے ریلیز, ٹھیک ہے, انٹو دا سوشل میڈیا اور سم تھنگ ایور, یو نو واٹ ایور, جہاں بھی انہوں نے کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہر قسم کی بات آتی ہے, اور وہ پلیئرز کے لیے اچھا نہیں ہے. میں پلیئرز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہو سکتا ہے اچھی نیت سے سلیکٹ کیا ہو کسی کو, آپ نے کسی کی کوئی برائٹر سائڈ دیکھی ہو, لیٹس ایکسپلین اٹ ٹو دا پیپل. جو فینز ہیں یا جو آپ کے نیوز کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ جا کے اپنے پروگرام سے بات کرنی ہے, آپ یار ان کو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیں تاکہ وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے لنک کریں. اور کرکٹ کے فینز میں جو بے چینی آتی ہے, اور پلیئر کھیلنے سے پہلے ہی بیچارہ وہ, اب ہو سکتا ہے وہ بڑا کوئی اس میں ٹیلنٹ ہو, لیکن جس نے نہیں دیکھا وہ اس کو ملائن کرے گا جب تک اب وہ کچھ کرتا نہیں ہے, تو اس پہ پہلے ہی پریشر آ گیا. سو دس از ناٹ اے گڈ وے آف اناؤنسنگ تھنگس. اور دوسرا دیکھیں, ہمارے ملکوں میں پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں, دوسرے پریشرز ہوتے ہیں, ریجنز والے پریشر ڈالتے ہیں, فرینچائزز پریشر ڈالتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو ہونا چاہیے. اس میں تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. وہ اگر آپ یہ کہیں کہ 100% سلیکشن ہو جائے گی, وہ نہیں ہو سکتی. یو نو سم ٹائم سلیکشن کمیٹی ہیز ٹو پے ون, لیکن وہ بھی یہ ہے کہ 19-20 لڑکا ہو تو آپ اس کو کھلا دیں. یا آپ نے اپنا سسٹم ایکسپوز کرنا ہے کہ انڈر 19 میں ایک لڑکا غلط سلیکٹ ہوا ہے, پھر اے ٹیم کے ساتھ بھی کھیل گیا, پھر آپ جان بوجھ کے کرتے ہو کہ ہاں اس کو کھلاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ شروع سے سلیکٹ کس طرح ہو کے آیا. اب آپ انڈیا کی کرکٹ کو اس کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ کوٹا سسٹم بہت زیادہ تھا. بالکل, اگر آپ ایئرس کی بات کریں تو بڑا کوٹا سسٹم تھا کہ نہیں ہمارا اگر کرناٹکا ہے تو اس کا لڑکا آنا چاہیے, فلانا ہے تو اس کا آنا چاہیے. اس سے ٹیم جو ہے وہ اس کی پرفارمنسز وہ نہیں ہوتی تھی, ایک ریزنٹمنٹ آتی تھی. اب انہوں نے وہ کوٹا سسٹم ختم کیا, اٹس آن پیورلی آن میرٹ. یہ شیوم ڈوبے کا کہا جاتا تھا کہ یہ پیراشوٹ کیا ہے اس نے, بٹ لک ایٹ ہز پرفارمنسز, اسے جسٹیفائی کیا ہے. اگر وہ اگر 19-20 تھا لیکن آ کے اس نے اپنی پرفارمنسز کے اوپر جو بتایا ہے کہ نہیں, اگر مجھے انہوں نے فاسٹ ٹریک کیا ہے, آئی ہیڈ دی ایبلٹی ٹو امپروو اینڈ ایوالو. یہ ہمارے ملکوں میں ایڈجسٹمنٹ رہے گی. یہ آپ اس کو اگر کہیں گے نا کہ 100% سلیکشن ہوگی, وہ نہیں ہو سکتی. ہاں اگر آپ کلچر کریٹ کریں گے میرٹ کا تو پھر مے بی فیوچر میں آپ دیکھیں. ہمارے ادھر تنقید کرنے والے بھی ویسے ہی ہیں, وہ ان کا اپنا بھی کوئی میرٹ نہیں ہے, وہ اپنی افیلیشنز کی وجہ سے ایجنڈا بیسڈ جو ہے نا بات کرتے ہیں. آج شامل حسین کے اوپر جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, آئی ایم شیور کہ کسی کا کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف ڈیو ٹو سم ادر ریزنس, نان کرکٹنگ ریزنس. اس بچے کو پہلے سے ہی جو ہے نا انہوں نے ملائن اور انڈر پریشر کر دیا کہ یہ تو آئے ہی غلط طریقے سے. حالانکہ وہ قائد اعظم ٹرافی میں رنز کیے ہوئے ہیں, کپتانی کی ہے, بہترین پرفارمنسز دی ہیں, لسٹ اے میں پرفارمنس دی ہے, باہر کے جو ٹورز کیے ہیں وہاں پر ہی لکڈ گڈ. ابھی انگلینڈ کے خلاف, انگلینڈ لائنز کے خلاف, آئی تھنک ہی واز دا موسٹ کانفیڈنٹ لکنگ پلیئر جو بھی ابو دھابی میں سیریز ہو رہی تھی. لیکن نہیں, کیونکہ کسی کی آئیڈیالوجی کسی سے نہیں ملتی, سو ہو کیئرز کہ بچہ ہے کون نہیں ہے. وہ اس کے اوپر ایک پورا طوفان نے بدتمیزی شروع ہوا ہے اور ہر قسم کا بندہ اس پہ بات کر رہا ہے. سو دس از آلسو رانگ. یہ بھی جو چیز ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. لیٹس سپوز کہ یہ فاسٹ ٹریک ہوا ہے, لیکن اس نے نلیفائی کر دیا نا پرفارمنسز کے ساتھ. اگر اس نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے بائی پرفارمنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپرچونٹی ملی. یہ تو آیا ہے پاکستان انڈر 19 ایج گروپ کرکٹ, ریجنل کرکٹ, اس کے بعد آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ, پھر فرسٹ کلاس میں رنز, پھر پاکستان اے میں رنز. یہ تو یہی اسٹیئر وے ہے. اس نے کوئی جمپ نہیں ماری, کوئی پیراشوٹ نہیں کیا, آپ کا یہی پاتھ وے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو پش بھی کروا دیا کسی نے, بٹ ہی ہیز جسٹیفائڈ نا بائی پرفارمنسز. ہاں, you have a question. بس میں پوچھنا چاہ رہی تھی بیکاز ہمیں بہت سارے نیو جنریشن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, تو اس طرح کی کیمپین جو بڑی ویزیبل ہے ابھی, somebody who has to do his debut, اس کے بارے میں کیمپین شروع ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں میں ایسا کچھ دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سلمان سے یا آپ کے یا مفاز کے کہنے سے یہ بند ہو جائے گی؟ اب لوگوں کے ہاتھ وہ ماچس آئی بھی ہے, جلانے دیں. بالکل جلانے دیں. آپ ایز اے پلیئر آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے, اور جن کے اوپر اگر تنقید ہو رہی ہے, اگر وہ یہ اس کرٹیسزم کو پازیٹیو لیں کہ ہاں اگر میرے پہ کر رہے ہیں تو میں نے کر کے دکھانا ہے.
اگر میں 100 کا پلیئر ہوں میں 150 کر کے دکھاؤں گا. I'll answer them with my performances. تو آئی تھنک یہ تو موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے نا. آپ کے ایرے میں کبھی ایسی کوئی چیز ہوئی, ایسا انسیڈنٹ پہلے ہوا کہ کوئی ڈیبیو سے پہلے شور مچ جائے؟ ٹیلی ویژن تو تب بھی بڑی تھا. دفعہ ہوا. نہیں دیکھیں یہ نا ایک کلیئر انڈیکیشن ہے, میں آپ کو بتاؤں جو شامل کے اوپر جو ہو رہا ہے نا پروپیگنڈا, یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اگر یہ کسی اور دور میں 4 جگہ بھی بیسٹ بیٹسمین ہو جاتا تو اس کو جگہ ہی نہ ملتی کیونکہ یہ کسی کا بیٹا ہے. مطلب اٹ از ایبسولوٹلی ابسرڈ کہ وداؤٹ لکنگ ایٹ دا پرسن کہ وہ ہے کیا, یو آر جسٹ گوئنگ آفٹر ہم with absolute no knowledge کہ وہ کیسا کھیلتا ہے, اس نے کیا کیا ہوا ہے, کیا نہیں کیا ہوا. سو آئی تھنک یہ چیز جو ہے نا اور اسی طرح جو اناؤنسمنٹ کی بھی میں نے بات کی ہے, ساری دنیا میں ٹیمیں اناؤنس ہوتی ہیں, چیف سلیکٹر آ کے ٹیم اناؤنس کرتا ہے اور وہ وجہ بتاتا ہے اپنی سلیکشنز کی, وہ ریزننگ کرتا ہے. بیکاز وی ڈونٹ ریزن تو جو پلیئرز ہیں وہ بفور دے گیٹ ان دا گراؤنڈ دے اسٹارٹ گیٹنگ فیسنگ کرٹیسزم, ان کے اوپر پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. یہ کرنا چاہیے. یہ کرٹیسزم ہے, سلمان کی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں. کرٹیسزم دیکھیں, پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف نہیں لے کے آتے ہیں. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کریئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ سیکیورٹی نہیں ہے. ہاں اب پی سی بی نے اب پی ایس ایل لانچ کیا ہوا جو ہے, اب جتنی سیلریز بڑھ گئی ہیں, اب یہ لوگ جو ہیں انکریج ہوں گے. ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, لیکن پھر بھی اگر آپ ایک لیڈر کے اوپر اس جگہ پہ پہنچ جاؤ گے, دین یو کین کریٹ اے لائف اسٹائل. اب جب اب ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے, اس میں بجائے آپ کرٹیسائز کریں, اور کرٹیسزم بھی اگر انفاؤنڈیڈ ہے تو وہ ڈیٹریمنٹل ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے اگر آپ ماضی میں چلے جائیں, ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر, ڈینٹسٹ کے بچے ڈینٹسٹ, انجینئرس کے بچے انجینئر, اسپورٹس مین کے بچے اسپورٹس مین. ہاکی کی فیملیز ہیں جو بہت کنٹریبیوشن ان کی 2-3 پیڑھیاں جو ہیں وہ ہاکی میں رہیں. کرکٹ کی بات کر لیں, آپ یہ دیکھیں کہ انضمام کا نیفیو جب کھیلا, امام از ناٹ اے بیڈ پلیئر, جتنا اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا ایوریج ہے اس کی, اس کا اتنا کرٹیسزم ہوا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کا کرٹیسزم ہے. اب شاداب یا آپ شاہین شاہ افریدی کی بات کر لیں, ٹھیک ہے وہ داماد ہیں, آپ ان کی پرفارمنسز کے اوپر بات کریں, رشتہ داری کی بات نہ کریں. بات یہ ہے کہ آلریڈی لوگ جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہے, ایکس سپورٹسمین ریلکٹنٹ ہے اپنے بچوں کو سپورٹس میں لے کے آنے کے لیے. اگر آپ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ اور زیادہ ڈسکریج لوگ ہوں گے اور کہیں گے یار رہنے دو, اگر میرا بچہ اگر بہت اچھا بھی ہے, اگر اس کو کھلائیں گے تو ٹیگ تو اس کے اوپر وہی رہے گا. سو آئی تھنک بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا ہے, اور آپ نے لانگ ٹرم جو پاکستان کا فیوچر ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ نے بات کرنی ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا ریفرین کر لیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. بالکل جی, شامل اور ماں صداقت کے بارے میں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کو پلینگ 11 میں شامل ہونا چاہیے, لیکن اب ان کو شامل ہونے کے بعد جس طرح تنقید کی جا رہی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو ہم گڈ لک کہتے ہیں. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. Welcome back. You've been watching our special transmission. We call it Jo Jagade, presented by Clearmin, powered by Glow and Lovely. ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی, ہم ان کے جب فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اینڈ if we go through the squad جو انہوں نے آرگنائز کیا ہے, جو اناؤنس کیا گیا ہے, ایز سلمان یو آلسو مینشن کہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے. ہم جب غازی غوری کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ان کی انکلوژن کو لے کے ایک بہت شور کریٹ ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا پہلے بھی انہوں نے 2 سائیڈ میچز کھیل رکھے ہیں, اور ابھی بھی ان کی انکلوژن ہوتی ہے. مصباح الحق کو بڑا ایک آئی ڈونٹ نو what ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ مے بی ہی از the one who has bring him in, but this is all what's been there on social media. What would you say? دیکھیں I have no knowledge کہ مصباح الحق نے کیا یا نہیں کیا, تو آج تو خود وہ اناؤنس ہوئے سلیکٹر. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ غازی غوری کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ ان ریلیشن ٹو سعد بیگ ہو رہی ہے. وہ دونوں وکٹ کیپر ہیں, دونوں کراچی کے لیے کھیلتے ہیں, دونوں کا یہ سیزن بڑا اچھا رہا ہے. ایک قائد اعظم ٹرافی کا ہائیسٹ رن گیٹر سعد بیگ ہے, اور پریزیڈنٹس ٹرافی کا ہائیسٹ رن گیٹر یہ غازی غوری ہے. تو دونوں ہی پلیئر ہوئے ہیں اپنی کیٹیگریز میں, اور دونوں ہی وکٹ کیپر ہیں. سعد بیگ بیٹس لیفٹ ہینڈیڈ, ہی از پلیڈ فار پاکستان انڈر 19, اس کا کپتان بھی رہا ہے. اور غازی غوری نے ابھی ایمرجنگ کا ٹور کیا تھا جو ایمرجنگ ایشیا کپ تھا. سو دے آر پریٹی کلوز.
सो सिलेक्टर्स ने प्रेफर किया है गाजी गौरी को. अगेन दिस इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन दीज टू एंड ओनली अ सिलेक्टर कैन टेल कि उसने शायद वो कहें कि जी बांग्लादेश में जाना है, ये स्पिनर को ज़्यादा अच्छा खेलता है. एक टेक्निकल रीजनिंग है कि ये स्पिनर के अगेंस्ट कंफर्टेबल है, साथ में एक स्पिनर के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं है. मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, नॉट टू से कि ऐसा है. मे बी दे थॉट कि यार ये स्पिनर को अच्छा खेलेगा, ये नहीं खेलेगा. बांग्लादेश में तो जाते ही स्पिनर लग जाते हैं. सो अगेन नॉट टॉकिंग टू द प्रेस, नॉट गिविंग रीजंस इज द रीजन कि लोगों को मौका मिल रहा है अपने अपने ओपिनियंस देने का, एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करने का जिसमें प्लेयर खेला भी नहीं, स्कोर भी किया हुआ है, लेकिन बेचारा बदनाम फील कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, अपनी सफाइयाँ जाने से पहले लोग देना शुरू कर दें. ये उस तरह की एयर क्रिएट होती है. सो इट्स बेटर कि XYZ जो भी सिलेक्टर हूएवर टेक्स द लीड, बिकॉज वी डोंट नो कि अगर हमारा हेड कौन है, वो आए और वो आके अपनी सिलेक्शन के ऊपर जवाब दे दें कि यार मैंने इस लड़के को इतनी परफॉर्मेंस है, इस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया है. देयर इज़ नो हार्म. देखिए जब भी अब 20 ओपनर खेले होंगे कायद आज़म ट्रॉफी, उसमें से 5 या 4 लड़के हैं जिनके 800-900 से ज़्यादा रन हैं. तो भाई आप कोई टेक्निकली बेटर होगा, किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा होगा, कोई फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता होगा, कोई स्क्वायर ऑफ द विकेट कोई सीधा खेलता होगा, तो आप अपने रीज़न दे के, कंडीशन बता के, ऑपोजिशन बता के आप जस्टिफाई कर देते हैं कि अब मैंने इसलिए रखा है. बाकी फिर वो जाने और उसकी परफॉर्मेंस जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखी. व्हेन यू डोंट टेल एनीथिंग, that is where people start to speculate and wrong things are spoken about. ओ वही कह रहा हूँ ना, खुद फुल टॉस हैं हमने देनी है कि मारो सानू छिके. लेकिन सलमान भी सवाल तो यहाँ पे बनता है ना सिलेक्शन पर. अगर हम गाजी गौरी की बात करें, लिस्ट ए में 1 हाफ सेंचुरी है. हसीबुल्ला विकेट कीपर की बात करें, 9 सेंचुरीज 11 हाफ सेंचुरी था लिस्ट ए में, और एक सिर्फ सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस नहीं उसके श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन उसे ड्रॉप यही किया मसला है ना, हाफ नॉलेज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. वो खेला ही नहीं है सीजन पूरा, अनफिट होने की वजह से. जो आप उसकी बता रहे हैं ना, वो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं. तो अगेन जैसे आमिर भाई ने बताया कि करंट फॉर्म मैटर करती है, फिटनेस मैटर करती है, आप करंटली कितनी क्रिकेट खेल रहे हैं. अभी वो खेला है ये नेशनल T20 क्वालिफायर्स, ही वाज नॉट अप टू हिज वेरी बेस्ट. शायद वो अभी रिकवर कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़के के रन्स किए हुए, उसकी सेंचुरियां हैं इन द पास्ट. अभी मैं कहीं पढ़ा है मैंने कि वो सीजन नहीं खेले पूरा, ठीक है. सो वी डोंट नो. यही बात कर रहे हैं ना कि वो आए आके बताएं चीज़ों को. वैसे लोग स्पेकुलेट करेंगे, सब लड़के भी बेचारे परेशान रहेंगे. बट आमिर एक और बात भी है, वो ये कि देखिए पहले आप अपना स्क्वाड अनाउंस करते हैं, उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी में 2 इंक्लूजन्स होती हैं, सरफराज एंड मिसबाह उल हक की. डोंट यू थिंक इट शुड बी द अदर वे अराउंड? देखिए इनसे इनपुट ज़रूर ली गई होगी. मैं नहीं मानता कि इनसे इनपुट नहीं ली गई. और सरफराज के इंक्लूजन जो है सिलेक्शन कमेटी में, वो बता रही है कि उनके साथ कोऑर्डिनेट किया गया है. ये जो लड़के रखे गए हैं, ये जो आपके पाकिस्तान शाहीन का टूर है, ये उनकी रिकमेंडेशन पे आए हैं. अगर आप ये कह रहे हैं कि इनसे इनपुट नहीं ली गई, तो आई डोंट थिंक सो. ठीक है, अनाउंसमेंट में थोड़ा सा इनके नामों का लेट हो गया होगा, लेकिन मिसबाह से भी कंसल्टेशन होगी और हुई होगी. मिसबाह बैटिंग कोच हैं NCA में, सो ये सारे NCA में प्रैक्टिस करते हैं, तो इनपुट तो उनकी भी होगी. ठीक है, आकिब भाई डायरेक्टर नेशनल एकेडमी है, ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी. सो ऑल ऑफ दीज पीपल जिनके आप नाम ले रहे हैं एज सिलेक्टर्स, दे ऑल वर्क इन अदर कैपेसिटीज एज वेल. सरफराज मेंटोर है A और अंडर-19 टीम्स का. मिसबाह अभी बैटिंग कोच थे NCA के साथ, अब वो सिलेक्टर आ गए हैं. और अभी एक न्यूज़ है जो कंफर्म नहीं हुई कि सरफराज शायद हेड कोच भी है रेड बॉल के. सो दीज पीपल आर एट मल्टीपल पोजीशंस, सो दिस कैन नॉट बी कि उनकी इनपुट ना हो और ये फॉर्मेशन हो गई हो. और इसलिए मैंने ये कहा है कि आपने अभी सलमान ने कहा डायरेक्टर नेशनल एकेडमी, बैटिंग कोच, फिर A टीम के साथ मेंटोर एंड यू नो सो एंड सो फोर्थ. मैंने इसलिए कहा कि आपको मेजर मिलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट आपने किन के हाथों में दी हुई है. बिल्कुल, आपको ये बहुत बड़ा मेजर होगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है क्रिकेट का वो किस तरफ जा रहा है. सो बांग्लादेश की जो सीरीज है दैट विल गिव अ लॉट ऑफ आंसर्स. और दूसरा, अगर आप बाबर आजम की बात करें तो कोचेज ने तो ये कहा हुआ है कि ही कांट प्ले स्पिन प्रॉपर. तो उधर तो इस तरह की पिचेस हैं, इसलिए मे बी स्पिनर काफी हैं. सो मे बी दिस इज द मेजर रीजन व्हाई ही इज नॉट बीन इंक्लूडेड. सो देयर आर, लाइक सलमान सजेस्टेड, कि ये आके एक्सप्लेन करें ना. बिल्कुल. तो फिर ये जो इबहाम है ना, और जो क्लाउड हो जाता है, जो ग्रे एरिया रह जाता है, वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा. इट मे बी अ गुड डिसीजन नॉट टू हैव हिम. शायद वो अब ये बाद में कभी डिस्कस करें तो ये रीज़न दे दें, चले दे दें, कोई बात नहीं.
کہ جو ورلڈ کپ ہے وہ تو ساؤتھ افریقہ، نمیبیا، زمبابوے میں ہے، وہاں پہ اسپنر نے اتنا افیکٹو ہونا نہیں، پیس کو آپ نے اچھا کھیلنا ہے، تو یہ بنگلہ دیش میں جا کے بھی کچھ نہیں کرتے اور مزید کانفیڈنس ڈاؤن ہوتا اور وہ والی سلیکشن کل کو افیکٹ ہوتی، اس سے بہتر تھا ایسی جگہ پہ ریسٹ دے دیں، اور بھی فارم بھی نہیں ہے۔ ایک کھلاڑی ہیں کامران غلام، ان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، وقت کی قلت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ODI سیریز میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف 2024 میں 63 رنز بنائے، 32 گیندوں پر 200 کی اسٹرائک ریٹ تھی، ان کو شامل نہ کرو، اور کبھی یہ کہتے ہیں ان سے فیلڈنگ نہیں ہوتی، کبھی یہ کہا جاتا ہے جو انجرڈ ہے، بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا گیا ان کو۔ دیکھیں ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں، وہ ایک کنسسٹنٹ پرفارمر ہیں، انہوں نے ڈیبیو پہ 100 بھی کیا ہوا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، سو ہی از اے ویری کیپیبل پلیئر، اور ونس وین ہی واز ان دا ٹیم تو ہی واز تھاٹ ہائیلی آف۔ فیلڈنگ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، آؤٹ آف آل دا 3 ڈپارٹمنٹس، بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے اور فٹنس کے اگر آپ محنت کریں تو وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ سلمان، I'm so sorry we have to wrap up the show، اس پر مزید ڈسکشن ہوگی نا، امید کرتے ہیں کہ ہماری جو سلیکشن کمیٹی ہے، جو انکلوژن بھی ہوئی ہے، they will come and they will give their reasoning کی جو ہماری اسکواڈ ہے اس کے پیچھے ہماری ریزننگ ہے کیا۔ جناب we have to wrap up the show. Keep watching our special transmission. We call it a Josh Jagade presented by Clearman, powered by Glow & Lovely.